کچھ فائدہ نہیں۔ تو یہ ایک میرا درد دل تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ابھی ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس سے چل رہا ہے، جمعۃ المبارک کے جو خطبات ہیں وہ بھی میرے آپ نے سنے الحمدللہ تعالیٰ، باقی لوگوں نے بھی سنے، آپ لوگوں نے بھی سنے۔ اس کے اندر میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، مختصراً میں نے ان کا بیان کیا ہے۔ گدی نشین جو ہوتے ہیں، گدی نشین، یہ جو درباروں کے اوپر گدیاں ہیں، یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے۔ جس طرح تعلیم کا، تربیت کا، تنظیم کا ایک شعبہ ہوتا ہے، مختلف شعبے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ مختلف جو مزارات آپ کو نظر آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے جو مزارات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ دروازے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی یہ ابواب ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ ذمہ دار شخص ہوتا ہے، اور ذمہ دار شخصیت ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتا تو یہ غلطی ہے ہماری، ذمہ دار شخصیت ہونی چاہیے۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جس ولی اللہ کے دربار کے اوپر گدی نشین، سجادہ نشین بن کے بیٹھا ہے، اس ولی اللہ کی تعلیمات دنیا کو پہنچائے کہ یہ بندہ کیسا تھا جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قریب کیسے ہوا، اللہ نے اس کو اتنے رتبے کیوں عطا کیا، آج اس کے مزار کیوں بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ اس کے دربار کے اوپر حاضری دینا اپنی سعادت کیوں سمجھتے ہیں۔ یہ فلسفہ وہ لوگوں کو سمجھائے، ایسا بندہ گدی کے اوپر بیٹھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مزارات ہیں، میں کہتا ہوں تقریباً 65 سے 70% جو ہمارے مزارات ہیں، ان کے اوپر جو گدی نشین ہیں، وہ گدی نشین میں جاہل کہوں یا اجہل کہوں، کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہوں۔ بہرحال بدترین اور غلیظ قسم کے جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود بھی نشہ کرتے ہیں اور جو پاس آنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نشہ مہیا کرتے ہیں۔ یعنی جو خود تو نشہ کرتے ہی کرتے ہیں، جو پاس آتے ہیں نا تو ان کو بھی نشے کے اوپر لگا دیتے ہیں، ان کو نشے فروخت کرتے ہیں۔ میں علماء سے یہ بات پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ میری داڑھی کے اوپر تو ابھی بھی آپ 2 گھنٹے گفتگو کر لیتے ہیں، میری ٹوپی کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سر سے تھوڑا سا اس کے پیچھے کیوں ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لباس کے اوپر بھی کرتے ہوں گے۔ اس کے پاس اتنا آتا کہاں سے، اس کا اکاؤنٹ کتنا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، موٹر سائیکل کیسی ہے، فلاں کیسے ہے۔ مجھے بتائیں، میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا میں اتنا یوز نہیں کرتا ہوں، مطلب سوشل میڈیا کے ساتھ میرا جو تعلق ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو اپنے پروگرام ہوتے ہیں اپلوڈ ہوتے ہیں، تو ان کی آگے پیچھے دیکھ بھال جو کچھ ہوتی ہے کہ کیا لوگوں کا رویہ، کیا لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے۔ بہر جتنا تھوڑا بہت میں نے یوز کیا ہے نا سوشل میڈیا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ بالکل بدترین قسم کے جو جاہل اور نالائق انسان ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کو کھول کے بیٹھ گئے اور انہوں نے قرآن کی منمانی تفسیر شروع کر دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر وہ جس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ کو فرمایا تھا کہ یہ مرزا جو ہے نا، یہ مرزا تو یہ میری حدیثوں کو کینچیوں کی طرح کتر رہا ہے، تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے، تو اٹھیں اور اس کو روک لگائیں۔ تو یہ اس طرح قرآن حدیث کو اسی طرح تعویل کی کینچیوں سے کتر رہے ہیں اور اپنے منمانی وہ کیا کہتے ہیں کہ تفسیر کے پردے کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ ان کو کون روکے گا؟ ایک شیخ محمد نام کا ایک بندہ، اس کی میں نے باتیں سنی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرا مرزا جو ہے، وہ بھی اس کی بھی باتیں بھی بہت ساری غلط ہیں، لیکن چلو پھر اس کا کچھ سمجھ آتا ہے کہ کم از کم اس کا اتنی بنیاد قرآن و سنت نام ضرور رہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے۔ اسی طریقے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کی باتیں اچھی بھی ہیں، کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ان کی کچھ باتیں اچھی ہیں، کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہے، لیکن چلو ان کی کچھ بنیاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ان کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ تو 14 صدیوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بس اسی چھت کے نیچے، جس چھت کے نیچے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہاں سے ہی بس آپ کو حق ملے گا۔ ہر شخص میں کہتا ہوں کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ بیوی کے پاس مشغول ہونے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا، تو اس کو بھی اس طرح ہے کہ اس نے چینل کھولا ہوا ہے اور بندے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کی جو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن پاک وہ جس طرح پڑھتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، جس طرح وہ کترنے والی مشین ہوتی ہے، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ وہ پشتوں کے لہجے میں قرآن پاک پڑھ کے عجیب ان کی حالت کر دیتے ہیں۔ اور ان کا میں کہتا ہوں رد کون کرے گا؟ علماء سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں ان کا رد کون کرے گا؟ یعنی میں اصل جو میری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ تو چلو
ان کے متعلق ہے نا کہ مزارات کے اوپر جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون روکے گا، اصل بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ میں یہ ان فتنوں کو آپ کب لگام دیں گے اور کب آپ روکیں گے ان فتنوں کو، مجھے بتائیں۔ کچھ ہے آپ کے پاس اس کا جواب؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال چلو کوئی روکتا ہے یا نہیں روکتا، میری جتنی زندگی ہے مجھے ڈر شر کسی چیز کا بھی نہیں ہے، اللہ پاک کے فضل سے میں تن و تنہا ہوتا ہوں، کوئی سیکورٹی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتی، یہ صرف حافظ ساجد صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، پوری زندگی جو مجھے کام آئیں، میرے ساتھ چلیں، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو، میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، کسی نے مجھے گولی مارنی ہے، کچھ بھی بم بلاسٹ کرنا ہے کر لے، جو کچھ ہوگا میں کافر کو کافر کہوں گا، میں مرتد کو مرتد کہوں گا، میں بے ایمان کو بے ایمان کہوں گا، میں منافق کو منافق کہوں گا، میں بے عمل فاسق کو فاسق کہوں گا، یہ میری ڈیوٹی اور یہ میں کروں گا انشاءاللہ، کیا بھی ہے، میری کئی تقریریں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے اوپر 11ویں کھانے والے، ان کی تعلیمات کو بھی دیکھیں، کروڑوں روپے کے حلوے تم کھا جاتے ہو، ٹنوں کے حساب سے مٹھائیاں اور پیپسی تم ان کے نام کے اوپر کھا پی جاتے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو کہ انہوں نے کیا کہا ہے گدی نشین کے متعلق۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ میرے سامنے کتاب ہے قلائد الجوائر، اس کا صفحہ نمبر ہے 55، 2-3 سال پہلے کی میری ایک تقریر ہے، ان دنوں میں نے اس کو دوبارہ شیئر کیا ہے، پیج کے اوپر موجود ہے، میسج آف اسلام کے اوپر آپ سن لیں، وہاں پر بھی ان کا میں نے مختصر تذکرہ کیا تھا، آج پھر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جو گدی نشین بنے اس کے لیے 12 صفتیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، 12 خصلتیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، تب وہ جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ گدی نشین بنے۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح کیا ہے کہ جس بندے کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہ آتی ہو، سائیکل بھی چلانی نہ آتی ہو، آپ اس کو کار کے اوپر بٹھا دیں؟ یہ تو ہمارے ملک کا آوے کاوا ہی بگڑا ہوا ہے نا، کہ جو یہ علاقہ ہے نا، اس علاقے کا جو کونسلر بننے کے لائق نہیں ہوتا، آپ اس کو وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ بٹھا دیتی، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں 12 صفات اس بندے کے اندر ہونی چاہیے، 2 صفات اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا تخلق بے اخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق، اللہ تعالیٰ کے رنگ کے اندر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ کے اندر رنگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا۔ ابھی صبح بھی میں اپنے رشتہ داروں کے متعلق بات کر رہا تھا نا، تو میں نے کہا ہمارے رشتہ دار قصائی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ایسے ہی ہوں گے، ہمارے دوست کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا نہیں پڑا، پڑوسی ہیں، چاہے مسجد کے معاملے میں، مدرسے کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، ہمارے ساتھ سب قصائیوں والا سلوک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تو ان کو رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا، یعنی وہ قصائی ہیں ہمارے حق کے اندر، زیادتی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ان کو امن دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، مال پراپرٹی بیویاں بچے دیتا ہے، یہ سارا رزق کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اخلاق ہے۔ تو اس طرح آپ بھی اسی طرح کریں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اللہ کی صفت کے اندر رنگنا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک ہی کریں، یعنی دیکھیں نا وہ جس طرح آپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کے حقوق بھی تو ادا نہیں کرتے، نماز روزے کے راستے سے بھی نہیں گزرتے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے، پھر اللہ ان کو عافیت دیتا ہے، امن عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، تو آپ بھی اس طرح کریں، اللہ کے صفت میں رنگتے ہوئے اپنے آپ کو متحلق، یعنی اللہ کا اخلاق، اللہ کے اخلاق کے اندر اپنے آپ کو رنگتے ہوئے آپ بھی اس طرح کیا کریں کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کی کریں، یہ ہوتا ہے اللہ کی صفت کے اندر رنگنا، اللہ کے اخلاق سے متحلق ہونا، اللہ کے اخلاق سے احساس حاصل کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں 2 صفتیں اللہ سے، 2 اخلاق اللہ تعالیٰ کے، 2 رسول پاک کے، اور 8 خلفائے راشدین کے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 صفتیں ہو گئی، 8 خلفائے راشدین کی، 2 اللہ کی اور 2 رسول اللہ کی، یہ 12 صفتیں ہیں۔ سنیں آپ، 2 صفتیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے، عیب پوشی اور رحم دلی، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا۔ اب گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرعون ہیں کہ نہیں، وہ رحم دلی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا عیب پوشی کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی، عیب پوشی اور رحم دلی، 2 خصلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، شفقت اور رفاقت، اور 2 خصلتیں حضرت ابو بکر کی، راستی اور راست گوئی، سچ بولنا، سچ بولنا، یعنی خود بھی سچا ہو، قول اور عمل کے اندر کوئی اس کے تضاد نہ ہو، اس کا جو وجود ہے نا، چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ سچائی کے اوپر مبنی ہو، اور راست گوئی، زبان سے بھی سچ ہی نکالے، اس کا دل بھی سچا ہو، اس کی زبان بھی سچی ہو، زبان اور دل کی آپس میں کیا ہونی چاہیے، موافقت ہونی چاہیے۔ یہ 2 صفتیں کس کی؟ حضرت ابو بکر کی۔ 2 صفتیں حضرت عمر کی، ہر ایک کو نیک بات بتانا اور برائی سے روکنا،
نیک بات بتانا اور برائی سے روکنا، یہ دو صفتیں حضرت عمر کی ہیں۔ مجھے بتائیں مزاروں کے اوپر اس طرح ہوتا ہے نیک بات بتائی جاتی ہے اور بروں سے منع کیا جاتا ہے، برائی سے، یا وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کا وقت ہوتا ہے، گدی نشین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ نشہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بالکل الٹ ہو گیا ہے نا، یعنی نیک بات سے منع کر رہے ہیں اور برائی کو حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ نیک بات کو حکم دے، برائی سے منع کرے۔ وہ برائی سے کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، اور نیک بات سے منع کرتے ہیں۔ یعنی برائی کا حکم دینا کس طرح ہو گیا کہ نشہ کرنا یا برائی، یہ خود بھی نشہ کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی، اور نیکی کے کام سے روکتے ہیں۔ یعنی نماز کا وقت ہو گیا، پتہ ہی نہیں مسجد خالی ہے، دربار کی مسجد خالی ہے، نماز پڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دو صفتیں حضرت عثمان کی، کھانا کھلانا اور شب بیداری کرنا۔ کیا کرنا؟ کھانا کھلانا اور شب بیداری کرنا۔ یہ دو صفتیں کس کی؟ حضرت عمر کی۔ مجھے بتائیں کسی گدی نشین کو رات کو آپ نے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے، نشے کے اوپر دھوتے رہتے ہیں، شراب کے نشے کے اندر، مجھے بتائیں وہ شب بیداری کیا کریں گے؟ یعنی جو بندہ فرض ادا نہیں کرتا وہ نفل کیا ادا کرے گا؟ اور جو فرائض ادا نہیں کرتا اس کے تو نفل بھی قبول نہیں ہوتے۔ یہ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک کو نقل کی ہے کہ جو بندہ فرض ادا نہیں کرتا اس کے نفل قبول نہیں ہوتے۔ یعنی میں نماز نہ پڑھوں 5 اور اس طرح کروں کہ میں یہاں پر آ کر نفل پڑھنا شروع کر دوں، کچھ فائدہ بھی نہیں۔ یہ دو صفتیں کس کی ہو گئیں؟ حضرت عثمان کی۔ اور دو صفتیں حضرت علی کی، عالم بننا اور شجاعت اور جوان مردی۔ عالم بننا، مجھے بتائیں گدی نشین عالم ہوتے ہیں یا باپ اگر عالم ہے بھی تو چلو اب وہ میرٹ کے اوپر تو کسی کو نہیں لاتے۔ آج بھی مودودی صاحب کی مجھے یہ بات اچھی لگی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی جو جماعت تھی وہ ان کو دے دی ہے کہ جو ٹھیک ہے میں اب اس قائل نہیں ہوں اور میری اولاد کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لے لیں۔ باقی ہر تنظیم کو میں یہ نہیں کہتا کہ گدی نشین بیٹا نہ بنے بالکل بنے، کوئی ممانعات نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر، نہ شرعی طور پر، نہ قانونی طور پر کوئی ممانعات بھی نہیں ہے۔ اب میں ہوں، میری کتابیں، میرا مسجد، مدرسہ، لائبریری، جو کچھ بھی، میرے بچے کا ایک بیٹا ہے میرا دنیا کے اندر، محمد شایان علی، اللہ پاک کل ماؤں کے بچوں سمیت اس کو زندگی عطا کرے نیکی والی، اور اسلام کا اللہ تعالیٰ، دین اسلام کی خدمت کی اس کو توفیق نصیب فرمائے، اور دینی دنیاوی جو علوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو عطا فرمائے، کثیر عطا فرمائے، کثیر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، میری دعا ہے۔ تو میرا ایک بیٹا ہے نا، تو اب میں اسی کو ہی بناؤں گا نا، لیکن میں یہ ضرور دیکھوں کہ اس کے اندر ایبیلٹی، قابلیت ہے یا نہیں۔ یہاں پر اس طرح کرتے ہیں کہ جو کچھ بیٹے کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آیا تو چلو اس کو پٹکی بنوا کر بٹھا دیں، یہ زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی بیٹے کے اندر قابلیت ہے نا، 4-5 بیٹے ہیں ایک شخص کے، ایک بیٹا عالم ہے، دوسرا بیٹا اس طرح کرتا ہے کہ فٹ بال کھیلتا ہے، تیسرا بیٹا اس طرح کہ یونیورسٹی جاتا ہے، چوتھا بیٹا اس طرح کاروبار کرتا ہے۔ تو اب بتائیں گدی کے اوپر کون بیٹھے گا؟ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اس کو بٹھا دیں، کوئی بات بھی نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور سوچنے کی ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں، سیاسی لیڈر گزرے ہیں یا مذہبی لیڈر گزرے ہیں، ان کے جو لاکھوں چاہنے والے تھے، کیا ان لاکھوں چاہنے والوں کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس گدی کے اوپر بٹھا دیا جائے، جس کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ بات آپ کھلے دل سے سوچیں کہ لاکھوں لوگوں کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا، لاکھوں کارکنان کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو آگے بٹھا دیا جائے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو عالم بننا اور جوان مردی اختیار کرنا، یہ کتنی صفات ہو گئیں؟ یہ 12 صفات ہو گئیں۔ پھر میں گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ایپوشی، نمبر 2 رحم دلی، نمبر 3 شفقت، نمبر 4 رفاقت، نمبر 5 راستی، نمبر 6 راسگوئی، نمبر 7 نیک بات بتانا، امر بالمعروف، نمبر 8 برائی سے روکنا، نہی عن المنکر، نمبر 9 کھانا کھلانا اور شب بیداری کرنا، یعنی نمبر 9 کھانا کھلانا، نمبر 10 شب بیداری کرنا۔ علم 11 نمبر کے اوپر آ گیا، اور شجاعت اور جوان مردی 12ویں نمبر کے اوپر آ گئی۔ یہ 12 صفات اس بندے کے اندر ہوں تو وہ بندہ مقتدا اور بننے کے لائق ہے۔ نیچے پھر خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں مقتدا وہ بنے کہ جو علوم شرعیہ اور طبیہ سے، یعنی طب کا عالم بھی ہو، حکیم ڈاکٹر بھی ہو، وہ فزیکل یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جسم کے، کتنے ارارے چاہیے ہوتے ہیں جسم کو، اوسطاً علم نفسیات کے اندر اور طب کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا 1200 سے لے کر 1500 تک ماہرین کے مطابق جسم کو ارارے چاہیے، کتنے آپ کو فیٹ، چکنائی کتنی آپ کی ضرورت ہے، کتنے وٹامنز جسم کو ضرورت ہے، اس کے مطابق پھر خوراک کھائی جاتی ہے، تجویز کی جاتی ہے۔ ورنہ جو چیز آپ زیادہ، کتنی شکر آپ کو ضرورت ہے، پھر جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ نقصان کا ہی باعث بنے۔ فیٹ آپ کو جتنی چاہیے، چکنائی اس سے زیادہ ہو گئی، پروٹین اس سے زیادہ ہو گئی، پانی، نمکیات جو زیادہ ہو گئے تو پھر وہ نقصان کریں گے نا۔ تو علم طب کا بھی وہ ماہر ہو،
یعنی عالم دین بھی ہو، میری بات آپ سمجھ گئے، قرآن و سنت کا علم بھی رکھتا ہو، اور علم طب یہ ایک الگ شعبہ علم کا، اس کا بھی وہ عالم ہو۔ مجھے بتائیں کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں، وہ دوسری چیزیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بناتے رہتے ہیں کوٹ کوٹ کر، اور نشے کی چیزیں وہ تیار کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ کہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے مجھے کوئی پھکی بنا دیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں بس یہی پھکی ہے، ادھر آئیں نا، الٹے سیدھے لیٹے، ہر قسم کے بدراہ لوگ آئے ہوتے ہیں، بس یہ گدی نشینوں کی ذمہ داری اور مولویوں کی ذمہ داری۔ دیکھیں نا، علماء بائیکاٹ کریں نا اس بات کا، علماء بائیکاٹ کریں، کہیں کہ ہم آپ کے دربار پہ تقریر نہیں کریں گے، ہم آپ کے دربار پہ جمعہ نہیں پڑھائیں گے جب تک آپ یہ کام ختم نہیں کرتے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے۔ میں دیکھیں نا، میں جمعہ پڑھاؤں اور اپنے پیسوں سے مطلب رکھوں، کہتا ہوں نشے کرتے ہو دربار کے اوپر یا حرام خوری کرتے رہو، مجھے میرے جمعے کی جو اجرت بنتی ہے دے دیا کرو، میں چلا جاؤں، تو مجھ سے بڑا بے ایمان تو پھر کوئی بھی نہیں۔ علماء بائیکاٹ کریں۔ تم اس طرح جاتے ہو، تمہیں تقریر کے 20-25 ہزار روپے وہ دیتے، تو تم ان کی تعریفیں کرتے ہو، ان کو، اس بے ایمان کو اور اس خبیث شخص کو تم ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو خدا کو کیا جواب دو گے؟ آپ بائیکاٹ کریں ان کا، کہیں کہ نہیں، یہ غیر شرعی رسمیں اور شرکی رسمیں اور بت پرستی جب آپ ختم نہیں کریں گے، اور یہ نشہ وغیرہ آپ ختم نہیں کریں گے، ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، ہم آپ کو بائیکاٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، عالم دین کو اب جو لوگ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں، مثال آپ کو دیتا ہوں نا، تو وہ مجھے جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو ٹھیک ہی سمجھیں گے نا کہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی عالم دین ہے، ہمیں فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی برائی ہوتی، ٹی ویوں کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مولوی ہے سیاست کے اندر، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑی میں اسے نفرت کرتا ہوں، تو اس کا لوگ پتہ ہے اس کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں، دیکھیں اگر یہ بندہ برا ہوتا ہے نا تو فلانے عثمانی صاحب اور فلانے رفیقی صاحب اور فلانے صاحب ان کی کبھی حمایت نہ کرتے، یعنی اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، دیکھیں وہ اس کا ساتھ ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے نا۔ تو یہ دیکھیں نا، علماء جو ہوں گے، جو بڑی سطح کے علماء ہیں، وہ جس وقت درباروں کے اوپر آئیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، ان کو غیر شرعی رسومات سے نہیں روکیں گے، تو پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ان کو بھی، میں یہ میرے کئی لوگ یہ من سے نفرت کیوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم سارے کچرے اکٹھے کرتے ہو، وہابیوں کو، شیعوں کو، سب کو اکٹھا کر دیتے ہو، تو ان کے لیے نرم گوش آپ کی عوام کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب میرے پاس ہی دیکھیں نا، ایک دوسرے مسلک کا عالم آ جائے جو اللہ رسول کی گستاخی اور بے ادبی جس کا شیوا ہو، یہاں پر بیٹھے میں اسے خوش دلی سے ملوں، سینے سے لگاؤں، چائے اس کے لیے منگواؤں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ میرے ماننے والے جو لوگ ہوں گے ضرور اس کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے کہ ہمارے استاد جی کے پاس آیا ہے۔ اب اسی طرح دوسرے مسلک کے جو لوگ ہیں، مجھے مثال کے طور پر برا بلا سمجھتے، میں ان کی مسجد مدرسے میں چلا جاتا ہوں تو وہ مجھے احترام میرا کرتے ہیں، تو ان کے جو نیچے بیٹھنے والے ہیں وہ میرے لیے نرم گوشہ پیدا کریں گے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ان چیزوں سے آپ بچیں، علماء کی ذمہ داری ہے، آپ صرف کھائیں پئیں نہیں، بے شک کھائیں، کھانے سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، جو آپ کا ایسا دنیا کے اندر اللہ نے لکھا ہے اس کو قبول کریں، لیکن تن کا بھی زیادہ نہیں لے سکتے جتنا آپ کی تقدیر میں، جس طرح آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اور اس طرح تن کا بھی آپ زیادہ نہیں کر سکتے، جو کچھ نصیب کے اندر ہوگا وہی آپ کو ملے گا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں، اب تو میں تھک بھی گیا ہوں باتیں کر کے، کتنی دیر گزر گئی، تو سمجھ جائیں ٹھیک ہے، میری آپ سے التجا ہے، میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوں، زندگی موت اللہ کے اختیار میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر بھی کئی دفعہ نہ کسی گدی نشین کا، نہ کسی پیر فقیر کا، نہ کسی مولوی عالم کا، گورنمنٹ کا ڈر نہیں ہے، اور یار طالبانوں کا ڈر نہیں ہے۔ 2014 کے اندر کتنی سخت باتیں میں نے کی، میں نے کہا تم دہشت گرد ہو، طالبانوں کو نام لے کر کہا تھا اللہ کے باغی ہو، رسول اللہ کے باغی ہو، یہ تو پیچھے پھر فوج نے آپریشن کیا اور وہ ادھر ہی سارے مردار ہو گئے، پھر ان کی لاشیں میں نے دیکھی جس طرح وہ اکٹھی کر کے گندی جگہ کے اوپر ڈال رہے تھے، میں نے کہا اب خدا رسول کے بے ادب اپنے انجام کو پہنچے۔ افغانستان کے اندر بھی ان کا یہی حال ہوا، اور یہ جو ہمارا ٹربل قبائلی ایریا ہے یہاں پر بھی ان کا یہی حال ہوا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ میری جو زندگی تھی اسی طرح اب 12-14 سال ہو گئے یہ سفید کپڑوں کے اندر، اسی طرح الحمدللہ تعالیٰ گزر گئی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ نہ میرے چہرے کی کوئی سرخی کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے، نہ میرے کھانے پینے، میری پیپسیوں الویوں کے اندر کبھی کوئی کمی ہوئی ہے، نہ میری کھیروں اور یہ جو کچھ کھاتا پیتا اس کے اندر کمی ہوئی ہے، نہ میری وہ میک اپ کا ہوتا ہے، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سرما کریمیں ہوتی ہیں، نہ اس کے اندر کوئی کمی آئی ہے۔ جو ادار دوست وقت جب خرچ گھر سے ملتا تھا وہ آج بھی ملتا ہے، اسی طرح یوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ سارے گئے مردار ہو گئے۔ میری زندگی تھی نا تو جب تک ہے کوئی نہیں لے سکتا، جب آئے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایک ویل چیئر کے اوپر بابا جی صاحب تھے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ لاہور والے، اللہ تعالیٰ کروڑوں جنتے ان کو نصیب فرمائے، وہ ویل چیئر کے اوپر معذور ہمارے بابا جی صاحب تھے، وہ کہتے ہوتے تھے میں نے ایک دن اس طرح نکل جانا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں پھر جب ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا پتہ ہی نہیں چلا، منٹوں کے اندر خبر آ گئی کہ بابا جی صاحب کو دورہ پڑا ہے دل کا، اور وہ اچانک دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اسی طرح یہ لا یستاخرون ساعۃ ولا پھر ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوگا، پھر ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں۔ تو مولویوں خبیثو، میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹاؤٹ ہیں ان لوگوں کے گدی نشینوں کے، جو جاہل گدی نشینوں کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ باز آ جاؤ اپنی کمینی حرکتوں سے۔ یہ اپنی اولادوں کے پیٹ کے اندر تم آرام ڈال رہے ہو نا، کل انہی نے تمہارے گلے پکڑنے۔ یہی اولاد جس کے لیے آرام حال اکٹھا کرتے ہو نا، کل یہ تات کریں گے۔ تات سمجھتے ہو نا؟ میں نے ایک مولوی کو دیکھا تھا، اس کو پوچھنے کے لیے میری بھی بدقسمتی چلا گیا تھا، بیمار پڑا ہوا تھا، آخری وقت تھا۔ میں نے کہا چلو عالم دین ہے، تو میں نے پوچھا سنائے حضور طبیعت کیسے؟ پاپ آگے سے بات وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں گئے وہ علم؟ حدیث پاک مجھے اتنی یاد ہے، قرآن پاک مجھے اتنا یاد ہے، منطق میری گھر کی لونڈی ہے، اور میں 10 سال تک شرح معانی الاثار پڑھاتا رہوں اور مختصر المعانی پڑھاتا رہوں اور فلاں کہاں گئے سارے علوم؟ ڈوب گئے۔ اور ایک بندہ بھی اس کے پاس نہیں تھا، اس کی بیوی وہ ناک کے اوپر میں نے خود دیکھا وہ رومال میری طرح، جس طرح میں ماسک پہنتا ہوتا ہوں اس طرح وہ پہنے ہوئے، کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی، اس کو پرواہ ہی نہیں، اپنے موبائل کی وہ مصروف ہے، وہ اپنا نیا کوئی دوست تلاش کرے گی اس کے مرنے کے بعد۔ ظاہری سی بات ہے دوسری شادی تو کرنی ہے نا، وہ اپنا کوئی بیٹے اس کے کچھ بیرون ممالک تھے، کوئی بازار کے اندر اپنے مصروف تھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نتیجہ تھا؟ یہ نتیجہ یہ تھا کہ پیٹ کے اندر انہوں نے آرام ڈالا ہے۔ میرے والد صاحب معذور ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، سن 2012 کے اندر اسپتال اٹک شہر کے اندر تھے، وہاں پر جو بچیاں یعنی جو نرسیں تھیں اسپتال کی 5 ان کی ڈیوٹی تھی ان کے ساتھ، آج بھی وہ گواہ ہیں، وہ آج مجھے بھی جانتی ہے، میں بھی ان کو جانتا ہوں سب کو۔ میں اور آکمین اس وقت باقی تو چھوٹے تھے، امین میرا جو بھائی تھا اللہ پاک اس کی بخشش کرے وہ بھی چھوٹا تھا، معین تو بہت ہی چھوٹا تھا، چھوٹے بچے تھے۔ تو اللہ پاک کی قسم ہم داڑے مار مار کرو، صرف ان کا درد ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں ابو جی کا سایہ کہیں سر سے اٹھ نہ جائے۔ آج بھی الحمدللہ وہ ہمارے سروں کے اوپر اب 10 سال گزر گئے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ پاک تمام جو اولادیں اللہ پاک ان کے والدین سمیت میرے والدین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے۔ وہ نرسیں بھی حیران رہ گئیں، کہتی اپنے والد کے لیے ہم نے روتے ہوئے نہیں دیکھا، جو اٹیک کے مریض ہوتے ہیں یعنی دل کے 2 3 دورے ان کو پڑ چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اتنا پریشان میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ ان کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چلو پھر پیٹ کا درد ہو سکتا ہے اللہ پاک کرے ٹھیک ہی ہو جائے، لیکن وہ درد سے کراتے تھے نہ، کہتے بس میرا درد سے میں مرتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں بس یہ گئے ابھی گئے۔ تو ہماری وہ حالت تھی، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، دنیا میں تاریخ نظر آتی تھی کہ کیا حالت تھی ہماری۔ پاؤں کی طرف میں بیٹھ کر پتہ نہیں کتنے ہی پارے میں نے پڑھے، اللہ پاک قبول فرمائے، دعائیں کرتا رہوں، تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی سکون نہیں، کھانا پینا تک ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معذوری کی حالت میں انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ ہمیں آرام کھلایا کہ چلو مسجد مدرسے کو کچھ آیا وہ کھلا دیا، کسی سے کچھ لے کر کھلا دیا، نہیں، انہوں نے اس زمانے کے اندر ہمارے پورا چھاچ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ جو چائے ہوتی ہے نا پتی، سن 2000 کے اندر یعنی آج سے 22، آج بھی ہمارا وہی بچے ہی میرے چھوٹے بھائی وہ کاروبار وہی کرتے ہیں، اس وقت شروع کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مان چائے ہم نے منگوائی تھی 4000 روپے کی، اس وقت 100 روپے کلو یہ چائے پتی ہوتی تھی، یہ چائے پیتے ہیں نا آپ، پتی جو ہوتی ہے 100 روپے کلو ہوتی تھی، اور 160 روپے ہم دکان کے اوپر بیچتے تھے اس کو، یعنی 60 روپے 1 کلو کے ساتھ ہمیں بچت ہوتی تھی۔ اس طرح ہمارا ایک مان چائے سے ہم نے کاروبار شروع کیا تھا۔ آج اسی کاروبار سے ہم صرف 2 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ دیتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہرحال میرے تو 12-14 سال ہو گئے، میں تو پھر اپنا پڑھنے لکھنے کے اندر آ گیا ہوں، میری تو چلو زندگی دین کے لیے وقف ہو گئی، اب میرے چھوٹے بھائی وہ کاروبار سنبھالتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ، اگر والدین اب اولاد کے پیٹوں کے اندر حلال رکھیں گے، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ اولاد گلے پڑے، اور اس طرح آپ آرام بردار ان کو کھلائیں گے تو پھر انہوں نے آپ کے گلے ہی پڑنا ہے، اور آخری آپ کا حالت وہی ہوگی جس طرح بھی اس مولوی کی میں نے آپ کو بتا دی۔ بس